والسلام على رسول الأمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 14ویں پارے کا آغاز کفار کی حسرت پر ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ یہ حسرت کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کی تفسیر دو طرح مفسرین نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے کہ ابھی آپ تھوڑے لوگ ہیں، مالی پوزیشن آپ کی کمزور ہے، کافر وغیرہ آپ سے دور رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ آپ کو فتح یاب کرے گا، آپ کی نصرت فرمائے گا، تو پھر بہت سے کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جب آخرت میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ دیکھیں گے تب وہ حسرت سے یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، اور آج جو انعام و اکرام ان کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا، کہ مجرم لوگ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم نیک صالح عمل کریں۔ اس وقت یہ خواہش کا اظہار کریں گے، یہ حسرت کریں گے، لیکن جب بندے کے سر سے پانی گزر جاتا ہے تب نہ کسی خواہش کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی حسرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر انسان سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی ہم سارے امور سر انجام دے سکتے ہیں اور کل کی حسرت سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کفار اعتراض کرتے تھے قرآن مجید پر، کلام الہی پر، اس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اگر تمہیں یہ ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور نہ صرف یہ نازل کردہ ہے بلکہ اللہ اس کا محافظ بھی ہے۔ اور ذکر سے مراد جہاں قرآن ہے، قرآن بھی وہی ہے، وہاں حدیث بھی مراد ہے، حدیث بھی وہی ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک قرآن و حدیث کا محافظ ہے۔ اور قیامت تک لوگ جتنی مرضی تگ و دو کر لیں، محنت کر لیں، کوشش کر لیں، ان کی ساری محنتیں رائے گاہ جائیں گی قرآن میں تحریف کی، قرآن میں تبدیلی کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے شروع سے حفاظ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے قرآن مجید کی بھی حفاظت فرمائی اور احادیث رسول کی بھی حفاظت فرمائی۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ایک بندے نے قرآن مجید پر 20 اعتراض کیے اور اپنے رسالے میں شائع کیے۔ میں نے اپنے رسالے میں اس کا جواب شائع کیا، جتنے اس نے قرآن مجید پر اعتراض کیے تھے ایک ایک کا اعتراض کا جواب دیا، اور انہی کی کتابوں سے حوالے نکال کے دیے کہ اللہ کی توفیق سے یہ قرآن محفوظ کتاب ہے، جتنا مرضی تم لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتے رہو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بہت سے منکرین حدیث، بہت سے لبرل سیکولر لوگ، اسلام سے بیزار لوگ لوگوں میں یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں جی حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوتی ہے، من گڑت بھی ہوتی ہے۔
وہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی اس سے دور رہو۔ حدیث کا ضعیف ہونا، حدیث کا موضوع یا من گڑت واضح ہو جانا، یہی تو محدثین کی کوشش اور کاوش ہے کہ انہوں نے صحیح اور ضعیف دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا کہ یہ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اسی پر عمل پیرا ہونا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے دوبارہ سے مختصر وہ واقعہ بیان کیا جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اس نے کہا اللہ دھتکار دیا تو اب مجھے مہلت دے، اللہ نے فرمایا تمہیں مہلت دی، کہا جس وجہ سے اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا ہے اب میں انہی کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو صالحین ہیں، یعنی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے شیطان کا وار اللہ کے نیک مقرب بندوں پر نہیں چلتا، اور اگر عارضی طور پر چلتا بھی ہے تو وہ فوری طور پہ اس وسوسے کو جھٹک دیتے ہیں اور پھر رجوع الی اللہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو گمراہ لوگ ہیں، جو دین بیدار لوگ ہیں، وہی شیطان کے وسوسوں میں آتے ہیں اور ہمیشہ اس کی تابعداری میں لگے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اور یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ نے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یعنی یہ جو بار بار پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ یہ سبع مثانی بھی ہے اور یہ قرآن کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ یہ اتنی اہمیت ہے اس کی، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انا کفیناک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے کافی ہیں، کن سے؟ من المستہزئین، جو استہزاء کرنے والے ہیں ان کے شر سے۔ اور تاریخ گواہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں بھی جن لوگوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا اور آخرت میں بھی ان کا مقدر ذلت و رسوائی ہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف اس وقت کی بات تھی، آج بھی اگر اور پیچھے بھی جتنے ادوار گزرے ہیں، ہر دور میں جس بندے نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، گستاخی کی، توہین کی یا آپ کا تمسخر اڑایا، مذاق کیا، اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا، آخرت میں بھی کرے گا۔ اور آج بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کے اندر رسوخ پیدا کیجئے تاکہ کوئی ایسا بد خصلت انسان ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل نہ سکے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا عبادت کر حتیٰ کہ یقین، یعنی موت آ جائے۔ اس آیت میں وہ جو رمضانی نمازی ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، بلکہ اب تو یوں کہہ لیں کہ ماہ رمضان کے پہلے 5 دن کے نمازی، اس کے بعد تو وہی معاملہ ہو جاتا ہے باقی 25 دن، ان کو یہ تلقین اس سے ملتی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ 2-4 دن کی عبادت نہیں یا من مرضی کی عبادت نہیں، جب دل کیا جھک گئے، جب دل کیا چھوڑ دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرنی ہے، مسلسل کرنی ہے حتیٰ کہ بندے کو موت آ جائے، اپنے اللہ سے جا ملے۔ کبھی کبھار والی عبادت، مرضی کی عبادت، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریے اور اپنا محاسبہ کیجئے
اور استقامت اختیار کیجئے اللہ کی عبادت پر، قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے میں ڈٹ جائیے، مستقیم ہو جائیے۔ اگلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی نشانیاں دوبارہ سے گنوائیں، یعنی آسمان، زمین، پہاڑ، شجر، چشمے اور یہ کھیت کھلیان، یہ پھل، یہ زیتون، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ سواری کے لیے، یہ سامان اٹھانے کے لیے، یہ ساری نشانیاں دیکھو، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھرپور طریقے سے اللہ نے اپنی نشانیاں بڑے احسن انداز کے ساتھ بہترین اسلوب میں لوگوں کے سامنے واضح کی، اور پھر لوگوں کو جھنجھوڑا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کر سکتا ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتا وہ اس کی طرح ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور جو پیدا کرتا ہے اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جاتے ہو جو نہ پیدا کرتا ہے بلکہ پیدا کیا گیا ہے۔ والذین یدعون، پھر آگے اللہ نے ان کا تذکرہ بھی کیا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ بتوں والی آیات جو ہیں وہ ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہو۔ یہاں پر دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو مشکل کے وقت میں حاجت روائی کے لیے، وہ خود مخلوق ہیں، پیدا کرنے کی ان میں کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور مخلوق اموات مردہ، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ اور ہمارے لوگ وہاں کیسے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، نذرانے چڑھاوے اللہ کے لیے۔ اللہ کی توحید کو جانیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کیجئے اور اللہ کی قدر کیجئے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ بشارت لے کر فرشتے آئے کہ اللہ آپ کو اولاد دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اب اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ عام طور پہ انسان کی نظر سب سے پہلے وسائل پر جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا اللہ نے عقیدہ بنایا، تو میں تو اب اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فلا تکن من القانتین، آپ مایوس ہونے والوں میں سے مت ہوں۔ پھر فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ الا الضالون، سوائے اس کے جو گمراہ ہے، یعنی گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین ہوتا ہے مسلمان کو، اہل ایمان کو، اور جس کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، وہ کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، وہ کبھی غیر اللہ کے آگے جھولی نہیں پھیلائے گا، کبھی غیر اللہ کو وہ القاب، وہ اوصاف نہیں دے گا جو اللہ کے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔